وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے مسلمانوں کا بھائی چارہ۔ اب ہم مدنی زندگی میں چل رہے ہیں۔ انسانی تاریخ میں مسلمانوں کا جو بھائی چارہ ہے انصار اور مہاجرین کا، کہیں نہیں ملتا ہے۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا ہے۔ کس طریقے سے لوگ ایک ہو گئے، اپنا مال دے دیا، اپنا گھر دے دیا، اپنے بھائی کو ویلکم کہا۔ آج دنیا میں ہے کیا؟ نہیں ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے۔ اسے پتہ چلا اسلامی رشتہ خونی رشتے سے بڑا ہے۔ کلمہ کی بنیاد پر سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کو ابھارا، یوں ہی یہ بھائی چارہ قائم نہیں ہوا ہے۔ صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار حدیث نمبر 3781، کتاب البیوع 2049 2050۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کافی مشہور ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی ہیں، 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس مال ہے، میں اپنا آدھا مال دے دیتا ہوں۔ میرے پاس 2 بیوی ہے، ایک بیوی کو اگر کہو تو طلاق دیتا ہوں، تم شادی کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلونی علی السوق، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل میں، اہل و عیال میں، بال بچوں میں برکت دے، مال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے۔ آپ غور کیجئے، آج کل تو لوگ مال چھین لیتے ہیں، کہاں دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے، تبھی ایسا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد بازار گئے، مارکیٹ گئے، بڑے تاجر بن گئے۔ شادی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا۔ پوچھا، جب پیلا پن دیکھا تو کہا، انہوں نے کہا میں نے شادی کی ہے۔ کہا دیے کہ نہیں مہردین؟ تو ہاں، بولے سونا دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرنا اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ مالدار لوگ اگر شادی بیاہ میں کم خرچ کریں گے تو فائدہ، اس لیے تو مالدار صحابی سے کہا ولیمہ کرنا اگرچہ بکری کیوں نہ ہو۔ آج کل ہم اور آپ پوچھتے ہیں کتنا ملا، دان دہیج کتنے باراتی گئے تھے، نعوذ باللہ، جبکہ شادی سادی ہونی چاہیے، اور شادی میں خرچ لڑکے کا ہے، لڑکی کا خرچ 0 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرہ تیار کیا ہے، لوگوں کو تیار کیا ہے۔ یوں ہی لوگ تیار نہیں ہو گئے ہیں، لوگوں کو ابھارا ہے اور بھائی چارہ بنایا ہے کہ سب مسلمان ایک ہیں۔ پھر اسی طرح کہا اگر ایک مسلمان کسی کو امان دے دیتا ہے تو سب کی طرف سے ہے۔ پھر اسی طرح کہا معمولی آدمی کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اختلاف ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے لوگوں کو ابھارا ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2585، المؤمن المؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح، بلڈنگ کی طرح ہے، اینٹ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، تب یہ سماج بنا ہے، سوسائٹی بنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2586، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، مومن کی مثال آپس میں پیار کرنے میں، محبت کرنے میں، رحم کھانے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ذرا بھی تکلیف ہو ایک حصے کو، پورا جسم جو ہے وہ کس طریقے سے بخار محسوس کرنے لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے کہا، جب پوچھا گیا، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 11، ای الاسلام افضل، بہترین اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے وہی بہترین اسلام ہے۔ تو پہلے زبان کا استعمال ہوا، اس کے بعد ہاتھ کا، کیونکہ آدمی کیا کرتا ہے، زبان سے بات شروع کرتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ پر جا کے ختم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 28، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلانا، سلام کرنا، چاہے پہچانو یا نہ پہچانو۔ آج کل لوگ تو مطلبی سلام کرتے ہیں، سلام آج کل مطلبی ہو گیا ہے، کام ہے تو سلام ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے لوگوں کو ابھارا، پورے سماج کو بنایا، سوسائٹی کو بنایا، تب یہ لوگ سب ایک ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات پر بھی ابھارا، ایک دوسرے کو ترجیح دینے پر ابھارا ہے، تب یہ سماج بنا ہے۔
صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1417، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے ڈرو گرچہ آدھا کھجوری کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارتے ہوئے کہا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2564، اور صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، حسد نہ کرو، جو جلتا ہے وہ ہمیشہ جلتا رہتا ہے، اور دھوکہ مت دو، کینہ کپڑ مت رکھو، پیٹھ پیچھے برا بھلا مت کہو، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، بیچے ہوئے پر مت بیچو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، بے یارو مددگار نہ چھوڑے، دشمن کے حوالے نہ کرے، ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر نہ جانے، تقوی ہا ہونا، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے، مال حرام ہے، عزت و آبرو حرام ہے۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو بنایا ہے، لوگوں کو ابھارا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سنن ترمذی کتاب صفۃ القیامہ حدیث نمبر 2485، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، لوگو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات میں نماز پڑھو، تہجد کی نماز، اور جنت میں آرام سے داخل ہو جاؤ۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو بنایا ہے، بھائی چارے کو قائم کیا، آج اسی کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين